اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ البقرہ دوسرا پارہ آیت نمبر 244۔ وقاتلو اور لڑائی کرو فی میں سبیلی راستہ اللہ اللہ، وعلمو اور جان لو ان اللہ بے شک اللہ تعالی سمیع سب کچھ سننے والا، علیم سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے واضح طور پر جہاد کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جانی قربانی کا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں لڑو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو، اللہ کی راہ میں اپنی جانیں پیش کرو۔ یہ آیت مبارکہ اس دور کے اندر نازل ہوئی جو کہ مدنی دور ہے، اور کفار مشرکین پوری طرح سے اسلام کی مخالفت کے اندر کمر بستہ ہو چکے تھے۔ استغفر اللہ، اسلام کو وہ ہمیشہ کے لیے مٹانا چاہتے تھے، اسلام کو جڑ سے اکھیڑ دینا چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر اسلام کا نام لیوا باقی نہ رہے۔ دنیا کے اندر کوئی شخص بھی اللہ اور اللہ کے رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے والا باقی نہ ہو۔ اللہ کا دین ختم ہو جائے، اللہ کا نظام ختم ہو جائے، توحید ختم ہو جائے، رسالت ختم ہو جائے۔ تو مشرکین یہ چاہتے تھے کہ ہر طرف شرک کا بسیرا ہو، وہ لوگوں کو مشرک بنانا چاہتے تھے، وہ لوگوں کو بے دین بنانا چاہتے تھے، وہ اپنے کفر کے نظام کو، طاغوت کے نظام کو، شیطانی نظام کو تقویت دینا چاہتے تھے، اور وہ بڑے وسیع پیمانے پر اسلام مخالف کوششوں میں اور کاروائیوں کے اندر مصروف عمل تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو حکم دیا وقاتلو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں لڑو۔ یہ بات آپ قرآن مجید کی کئی اور آیات سے جان سکتے ہیں کہ اسلام نے جہاد کے بھی قوانین وضع کیے ہیں، جہاد کے بھی اصول وضع کیے ہیں۔ ایک ہے کافروں کی لڑائی اور ایک ہے صحابہ اکرام کی لڑائی۔ ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کافر اپنی ذات کے لیے لڑتا ہے، لیکن جب کوئی صحابی تلوار اٹھاتا ہے تو اس کا مقصد ہرگز اپنی ذات نہیں ہوتا، اپنی ذات کا کوئی لالچ، اپنی ذات کا کوئی مفاد نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اور صرف اللہ کے نظام کو غلبہ عطا کرنے کے لیے، اللہ کے نظام کو بلند کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو اونچا کرنے کے لیے، اللہ کے بنائے ہوئے قوانین کو سر بلند کرنے کے لیے وہ تلوار اٹھاتا ہے اور وہ میدان جہاد کے اندر اترتا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ تم لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو۔ تمہاری جنگی کاروائیوں کا مقصد اور مدعا اللہ کی راہ ہونی چاہیے۔ اللہ کی راہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی راہ سے مراد ہے اللہ کا دین، اللہ کا نظام، دین اسلام۔ اللہ کی رضا تمہارے پیش نظر ہونی چاہیے۔ تم اپنی ذات کے لیے نہ لڑو، تم اپنی زمین کے لیے نہ لڑو، تم اپنی جائیداد کے لیے نہ لڑو، تم اپنی معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے نہ لڑو، بلکہ تم لڑو اللہ کے دین کو سرخرو کرنے کے لیے، اللہ کے دین کو سربلند کرنے کے لیے لڑو۔ اللہ پاک نے جب یہ حکم دیا کہ تم لڑو اللہ کی راہ میں، تو ساتھ ہی یہ ارشاد فرما دیا وَعْلَمُوا اور خوب جان لو ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والا بھی ہے۔ تم اگر اپنے گھر سے نکل پڑو گے، راہ جہاد میں تم کمر بستہ ہو جاؤ گے، تم راہ جہاد کے اندر جب تلوار اٹھا لو گے تو یہ مت سمجھنا کہ تم بے سر و سامان ہو، تم مت سمجھنا کہ تم بے سہارا و بے آسرا ہو، تمہارا کوئی مددگار اور حامی نہیں ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جان لو بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے۔ تم اللہ سے جو مانگو گے اللہ سنے گا، اور تمہارے دلوں کے اندر جو ارادے ہوں گے اللہ رب العالمین ان ارادوں سے بھی واقف اور آگاہ ہوگا۔
علیم، وہ جاننے والا ہے، وہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ جب تم تلوار اٹھا کر میدان جہاد کے اندر دشمن کی صفوں کو چیر رہے ہوگے، دشمنوں کو تہس نہس کر رہے ہوگے، دشمنوں کو تہو بالا کر رہے ہوگے اور تم دشمنوں کی گردنیں اڑا رہے ہوگے، تو اس وقت تمہارے قلبی جذبات سے اللہ رب العالمین واقف ہوگا، آگاہ ہوگا۔ اللہ پاک نے جب یہ جہاد کا حکم دیا ہے تو اس سے جو پچھلی آیت مبارکہ ہے جو کل کی کلاس کے اندر آپ سن آئے ہیں، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 243 کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ عقیدہ مضبوط کیا ہے کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، تمہیں زندہ بھی اللہ رکھتا ہے اور تمہیں موت سے دوچار بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ لہذا جب تم میدان جہاد کے اندر نکلو اور اپنی جانیں تم اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کر رہے ہوگے، شہادتوں کے جام تم پی رہے ہوگے، منصب شہادت پر تم فائز ہو رہے ہوگے، تو اس وقت یہ بات یاد رکھنا، ذہن میں رکھنا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ چاہے گا تو تمہاری زندگی بڑھا دے گا، وہ چاہے گا تم پر موت طاری کر دے گا۔ یہاں ایک بات سمجھ لیں، ایسے بہت سے لوگ ہوئے جنہوں نے زندگی بھر کبھی جہاد نہیں کیا، اور ایسے بہت سے لوگ ہوئے کہ جو اپنی جان بچانے کے لیے، اپنی زندگی کو طول دینے کے لیے، اپنے آپ کو زندہ رکھنے کے لیے جنہوں نے ہزارہا تدابیر اختیار کیں، اور وہ موت کے ڈر سے کبھی میدان جہاد کے اندر نہیں گئے، انہوں نے کبھی تلوار نہیں اٹھائی، کبھی دشمن کے اوپر اٹیک نہیں کیا، انہیں اپنی جان بڑی عزیز اور بڑی پیاری ہوتی ہے، ہزارہا احتیاطی تدابیر ان کے کسی کام نہیں آئیں، اور کوئی ایسا حادثہ ہوا کہ اچانک ان کی موت واقع ہو گئی، کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی حادثہ رونما ہو گیا اور ان کی اچانک موت واقع ہو گئی، یعنی کوئی بھی احتیاطی تدبیر ان کے کام نہیں آئی۔ اور ایسا بھی ہوا کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد کے اندر گیا اور اس نے اپنی زندگی، اپنی جان اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کرنا چاہی، ایسا بھی ہوا کہ اسے پھر بھی موت جو ہے وہ بستر مرگ پر ہی آئی ہے، اسے موت اپنے گھر پر ہی آئی ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص میدان جہاد کے اندر گیا ہے تو وہ وہاں شہید ہو کر ہی آئے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی موت کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، وہ چاہے گا تو ایک شخص کو جو کہ میدان جہاد کے اندر جا چکا ہے اسے زندہ رکھنا چاہے گا تو اسے زندہ رکھے گا، وہ اسے موت سے ہمکنار کرنا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اسے موت سے ہمکنار کر دے گا۔ بندہ مومن کو کسی لمحے بھی موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، موت سے گھبرانا نہیں چاہیے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، مجھ پر کہیں موت نہ آ جائے۔ ہاں، اسے یہ پیش نظر رکھنا چاہیے کہ میرا ہر قدم، میری زندگی کا ہر قول، میری زندگی کا ہر فعل وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے عین مطابق ہونا چاہیے۔ جب اس کی زندگی کا ہر عمل اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق ہوگا، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے قوانین کے مطابق ہوگا، تو پھر موت جہاں بھی آتی ہے وہاں آ جائے۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی، اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا جانیں پیش کرنے کا۔ اگلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 کے اندر اللہ پاک نے حکم دیا ہے مالی قربانی کا، کہ تم اللہ کی راہ میں اپنے مال بھی قربان کرو، اپنے مال بھی پیش کرو، کیونکہ جہاد اس وقت تک ممکن ہی نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال قربان نہ کیا جائے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، من کون ہے، ذا وہ، الذی جو، یقرض قرض دے، اللہ اللہ کو، قرضاً قرض، حسناً حسن، قرض حسن اللہ کو دے، فَيُضَاعِفَهُ تو اسے بڑھا دے گا، لہو اس کے لیے، اضعافاً گنا، کثیرتاً بہت زیادہ، واللہ اور اللہ، یقبض تنگ کر دیتا ہے، ویبسط اور فراخ کر دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے، کشادہ کر دیتا ہے، وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف، ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے اپنے بندوں سے جب مالی قربانی کا مطالبہ کیا تو اللہ پاک نے اتنے دل نواز پیرائے کے اندر
یہ حکم دیا مالی قربانی کا کہ انسان کا جی چاہتا ہے کہ وہ یہ آیت سن کر جھوم اٹھے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اپنے بندوں سے، کون ہے، سوال کرتا ہے اللہ پاک، کون ہے وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دے، قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ کا یہاں جو مطلب بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے، عام طور پر ہم لوگ قرض کا معنی ادھار سمجھ بیٹھتے ہیں کہ اگر کسی کو کسی چیز کی ضرورت پیش آئی اور اس نے ضرورت پوری کرنے کے لیے کسی سے کوئی چیز ادھار لے لی اور بعد ازاں اس کو واپس کر دی تو اسے ہم بولتے ہیں قرض۔ اہل عرب کے ہاں قرض کا معنی یہ ہے ہر وہ چیز یا ہر وہ عمل جس پر جزا اور بدلہ طلب کیا جائے۔ جب آپ اس معنی کو ذہن کے اندر رکھیں گے تو وہ جو ایک الجھن ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے، آپ اس الجھن سے بچ جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی معاذ اللہ کوئی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بھی کوئی چیز نہ تھی کہ اس نے اپنے بندوں سے مانگ لی کہ یہ مجھے تم دو، میں تم سے ادھار لیتا ہوں اور پھر تم کو واپس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی سے کچھ مانگتا نہیں ہے، اس کے پاس اپنا سب کچھ ہے، وہ خزانوں کا مالک ہے۔ بلکہ انسانوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی تو عطا کیا ہوا ہے۔ انسان کے پاس ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس سب کچھ ذاتی ہے۔ وہ زمینوں کا مالک ہے، آسمانوں کا مالک ہے، وہ پانیوں کا مالک ہے، وہ شجر و حجر کا مالک ہے، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، وہ پورب اور پچھم کا مالک ہے، وہ اس کائنات کے ذرے ذرے کا مالک ہے، وہ ان ہواؤں کا مالک ہے، وہ ان کہکشاؤں کا مالک ہے، وہ سیاروں ستاروں کا مالک ہے، وہ سورج اور چاند کا مالک ہے، وہ کس چیز کا مالک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے جب یہ فرمایا کہ تم اللہ کو قرض حسنہ دو تو اس سے مراد یہ ہے کہ تم اللہ کو جو کچھ بھی دو گے اللہ تمہیں واپس لوٹائے گا۔ اس کے اندر دل نواز انداز یہ ہے کہ انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی تو عطا کردہ ہے۔ انسان کے پاس ذاتی تو کچھ بھی نہیں ہے، انسان کے پاس جو مال بھی ہے، دولت ہے، وہ دولت اللہ کی ہی تو عطا کردہ ہے۔ اللہ پاک نے انداز یہ اپنایا کہ تم میری دی ہوئی دولت تم مجھے دو گے تو میرا پھر اصول یہ ہوگا کہ میں تمہیں لوٹا کر اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ جب کوئی بندہ راہ خدا میں مال خرچ کرتا ہے تو اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ میں اس مال کو بڑھا کر، اس مال کو کئی گنا بڑھا کر تمہیں واپس کروں گا۔ یہ ہے قرض حسن۔ اب یہاں اللہ پاک نے جو قرض حسن فرمایا وہ اس لیے فرمایا، حسن کے یہاں دو معنی بن رہے ہیں۔ حسن کا ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جب تم کچھ خرچ کرو تو وہ پاک ہونا چاہیے، وہ حلال ہونا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں حرام پیسہ نہ دو، وہ اللہ تعالیٰ حرام پیسے کو پسند نہیں کرتا، حرام پیسے کو قبول نہیں کرتا۔ ایک اس کا مطلب یہ ہو گیا حلال کمائی، طیب کمائی، پاکیزہ کمائی، اور ایک حسن کا مطلب یہ ہو گیا کہ جب تم دو اللہ کی راہ میں تو تمہارے دل کے اندر بوجھ پیدا نہ ہو، تمہارے دل کے اوپر وزن نہ ہو، تم مشکل سے نہ دو، آسانی کے ساتھ دو، فراخ دلی کے ساتھ دو، کشادہ دلی کے ساتھ دو، فیاضی کے ساتھ دو، خندہ پیشانی کے ساتھ دو، تمہارے ماتھے کے اوپر بل نہ پڑے، تمہارے دل کے اندر ملال پیدا نہ ہو۔ بعض لوگ جب اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرتے ہیں تو خرچ کرنے کے نتیجے میں ان کا دل سکڑ جاتا ہے، دل چھوٹا سا ہو جاتا ہے۔ وہ راہ خدا میں کچھ دے تو رہے ہوتے ہیں لیکن دینے کے باوجود ان کے اندر بخل پیدا ہو جاتا ہے، کنجوسی پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنا مال ہمارا کم ہو گیا، اتنی دولت ہماری کم ہو گئی۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جب کچھ خرچ کرو اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے خرچ کرو اور خوش ہو کر خرچ کرو۔ جب تم خوش ہو کر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو فَيُضَاعِفَ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، تو اللہ تعالیٰ اس قرض کو اس شخص کے لیے جو قرض حسنہ دے گا اس کے لیے اسے کئی گنا بڑھا دے گا، کئی گنا بڑھا دے گا۔ اور آگے اللہ پاک نے حد کر دی اپنے بندوں کو بات سمجھانے کی، ارشاد فرمایا اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو بڑھا دیتا ہے۔
تو رزق کو گھٹانا یا رزق کو بڑھانا یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ جس کے لیے چاہے رزق کو بڑھا دے اور جس کے لیے چاہے رزق کو گھٹا دے۔ تو بڑھانا اور گھٹانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لہذا بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹے، اس سے کبھی بھی روگردانی نہ کرے، بخل سے اور کنجوسی سے کبھی بھی کام نہ لے۔ اور آخری بات اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرما دی کہ اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ پاک نے یہ میسج بھی دے دیا کہ یہاں سدا کسی نے نہیں رہنا، جب سب نے لوٹ کر اللہ کے پاس ہی جانا ہے تو بہتر یہ ہے، بلکہ ضروری یہ ہے کہ انسان اپنے سرمایہ کا بہت سارا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرے۔ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے امتحان ہے، دیتا بھی وہی ہے، پھر اپنے بندوں سے اپنی راہ میں خرچ کرنے کا بھی حکم وہی دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بعض انسانوں کا پیسہ جو ہے، بعض انسانوں کا رزق جو ہے وہ بعض انسانوں کے پاس بھیج دیتا ہے، یہ امتحان لینے کے لیے کہ کیا یہ ان کا رزق ان تک پہنچاتے ہیں کہ نہیں پہنچاتے۔ یہاں ایک بات بڑی ضروری کہنا چاہوں گا، جب ہم اللہ کی راہ میں کچھ دیں تو نمود و نمائش سے کام نہ لیں، ریاکاری سے کام نہ لیں، دکھلاوے سے کام نہ لیں، اللہ کی رضا کے لیے دیں۔ اور اپنے دروازے پر غریبوں کی لائنیں نہ بنائیں، غریبوں کی قطاریں نہ بنائیں۔ بعض لوگ جب کچھ دیتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دروازوں کے اوپر غریبوں کی لائنیں بن جائیں۔ اللہ پاک فرماتا ہے نہیں، ایسے نہ کرو، تم غریبوں کو خود تلاش کرو اور غریبوں کے پاس خود چل کے جاؤ، اس سے جو تمہیں لذت حاصل ہوگی، جو تمہیں سکون حاصل ہوگا، جو ایمان کی حلاوت اور ایمان کی چاشنی نصیب ہوگی، اس کا مزہ اپنا ہی ہوگا، اس کا لطف اپنا ہی ہوگا۔ لہذا خود تلاش کرو غرباء کو، فقراء کو، مساکین کو۔ اب یہاں جس قرض حسنہ کی بات کی جا رہی ہے وہ ہے جہاد کے لیے خرچ کرنا، جہاد کے لیے مالی قربانی دینا۔ یہی وہ آیت مبارکہ ہے جس کو پڑھ کر صحابہ کرام ہمہ وقت اللہ کی راہ میں مال قربان کرنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب بھی کسی غزوہ کی طرف جانے کا حکم ارشاد فرمایا اور مالی تعاون مانگا صحابہ کرام سے، تو صحابہ کرام نے ایک دوسرے سے آگے بڑھ بڑھ کر جذبہ مسابقت سے سرشار ہو کر، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے سے سرشار ہو کر انہوں نے راہ خدا کے اندر مال قربان کیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو ایک صحابی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا نام نامی اسم گرامی ہے حضرت ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، ان کے 2 باغات تھے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا اللہ تعالی ہم سے قرض حسنہ مانگتا ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو قرض سے مستغنی ہے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ وہ تمہیں اس قرض حسنہ کے ذریعے جنت عطا فرمائے، جنت کے اندر محلات اور باغات عطا فرمائے۔ تو حضرت ابو الدحداح نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ بڑھایا۔ ابو الدحداح رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں 2 باغوں کا مالک ہوں، کھجور کے 2 باغات کا مالک ہوں، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے، میں ان دونوں باغات کو اللہ تعالیٰ کے لیے قرض دیتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک باغ کو اپنے پاس رکھ لو، اس سے اپنی معاشی ضروریات پوری کرو، اور ایک باغ کو تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں وقف کر دو۔ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، دونوں میں سے جو سب سے اچھا باغ ہے، میں وہ باغ جس کے اندر 600 کھجور کے درخت ہیں، میں اس باغ کو اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ سن کر بہت مسرور ہوئے، خوش ہوئے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کھجوروں سے لبریز بے شمار درخت اور کشادہ محلات کس قدر ابو الدحداح کے لیے تیار ہیں۔ حضرت ابو الدحداح یہ معاملہ کر کے گھر واپس پلٹے، اور ان کا جو گھر تھا وہ باغ کے اندر ہی تھا۔ تو انہوں نے باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو آواز دی، اے میری بیوی اور اے میرے بچوں، باہر آ جاؤ،
میں نے یہ باغ اللہ کو قرض دے دیا ہے۔ یہ سن کر ان کی بیوی اور ان کے بچے وہ بھی بہت خوش ہوئے، اور ان کی بیوی نے باہر آ کر کہا، اے دہ کے باپ، آپ نے بہت اچھا سودا کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی ایسی کئی ایک داستانیں موجود ہیں کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں جب وقف کیا ہے تو کھلا وقف کیا ہے، اور جو سب سے قیمتی چیز ہے اللہ کی راہ میں وہ وقف کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی جذبہ جہاد عطا فرمائے اور جذبہ انفاق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی جانیں بھی اور اپنے مال بھی اپنی راہ میں قربان کرنے، خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 245 پر آج کی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کا فیضان بھی عطا فرمائے اور قرآن کے فیضان کو پوری دنیا کے اندر عام کرنے کی بھی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ آپ سب حضرات کا بہت شکریہ۔ انشاءاللہ العزیز آئندہ ڈیلی قرآن کلاس میں ہم آپ کے پاس حاضر ہوں گے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 246 کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فی امان اللہ۔